بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جی ماشاءاللہ سے جمعۃ المبارک، اور میں نے صبح شروع کر لیا کام۔ میں نے کہا کہ آج کچن اچھے سے صاف کریں گے۔ ویسے میری بیٹی روز کرتی ہے اور میں کپڑے شپڑے وغیرہ سلائی کرتی ہوں یا جو ہے صفائیاں وغیرہ کر لی، لیکن آج میں نے کہا کہ کچن وہ ہماری ماؤں کا جب تک ہاتھ نہ لگے وہ لی صفائیاں آتی نہیں۔ ہم لوگ سارا ہفتہ کام کرتے رہتے تھے، لیکن امی جس دن امی کو چھٹی ہوتی تھی، امی کیا کرتی تھی، امی خود گھر صاف کرتی تھی، سارا دھو تھا کہ، لیکن ان کی جیسی صفائی ہم لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے، مطلب ایسے ہوتا تھا نا۔ تو میں نے بھی آج وہی کیا۔ میں نے کہا کہ آج کچن کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اور اس کی پوری چولہا یہ فریج بھی صاف کی۔ فریج کی میں ویڈیو بنا نہیں سکی، تو وہ بعد میں آئیڈیا آیا تو میں نے کہا چلیں میں صبح سے ہی ویڈیو بنانا شروع کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹائم ہی نہیں ملا۔ پھر بچوں کو پانی گرم کر کے دو، پھر ان کی دادوں کے کپڑے استری کے، سارا دن پھر یہی کام کر کے تو ٹائم نہیں ملا۔ اچھا، یہ تو لوگ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، گھر کی صاف صفائیاں تو مکتی نہیں ہے، چاہے جنیاں مرضی صفائیاں کر لو، کار پھر اونجے ایسی توپتا کے صاف ستھرا کر کے نا تو بیٹھ جاؤ، تو تھوڑی دیر بعد ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں ختم پہ جانا تھا، وہ جو فوتگی ہوئی تھی ان کی، اور تھوڑی دیر بعد آئی ادھر کھلارا یہ وہ سب جگہ ٹان لگی ہوئی۔ کل نا ہم لوگ برگر لینے گئے، اور میرے برتھڈے کی کہہ رہی ہیں یار، ایک تھے میرے بیٹے کی برتھڈے تھی پٹے، اس نے برگر کھانا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے برگر کھانا ہے، اور ہمارے ادھر فوتگی ہوگی، اور چھوٹا بچہ نہیں جیسے ضد کرتا ہے ویسے ہی ضد کرنا، نا میں نے برگر کھانا ہے۔ ہم نے نا کل لیٹ مطلب لینے گئے تو F6 والی سائڈ پہ گئے نا، تو وہاں پہ اتنے زیادہ وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، بڑے گھر۔ تو میں اور فضیل میرا بیٹا جو ہے نا، ہم دیکھ رہے، تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ماں اتنا بڑا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے اتنا بڑا گھر نہیں اچھا لگتا۔ میں کہتا ہوں چھوٹا سا اچھا سا پیارا سا ہو، لیکن چھوٹا ہو۔ تو میں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے۔ میں کہتی ہوں اتنا بڑا گھر، ایک تو گھر کو صاف بھی کیسے کریں گے، پھر اس میں بندر 4 لوگ بھی نہ رہتے ہوں تو کیا فائدہ۔ تو لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا اچھا سا گھر ہو۔ تو پھر میں نے اپنے بیٹے کا حساب لگا رہی، جیسی میری سوچ ہے نا، بالکل میرے بیٹے کی ویسی ہی سوچ۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا گھر، میں نے کہا نہیں، یہ والا گھر مجھے ایک گھر تھا نا بہت پیارا بنا تھا، تو وہ تھا بہت بڑا، میں نے کہا یہ والا بیٹا مجھے بہت پسند آیا۔ کہتا ہے نہیں ماما اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا چل یہ بھی صحیح بات ہے، مجھے بھی اتنا بڑا گھر پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم لوگ نا درس پہ گئے تھے، تو وہاں پہ نا درس دینے سے پہلے نا باجی نے ایک بات بتا رہی کہ باجی کہہ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے کلمہ شریف پڑھیں نا۔ مطلب کہ یہ ان کا مشاہدہ، ان کے پاس وہ نرس آئی تھی، جس نرس کی میں آپ کو بات بتانے لگی نا، کہ وہ بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ اتنا زیادہ زخمی تھا، مطلب کہ اس کے سارے جسم پہ زخم تھے، مطلب کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اتنی بری اس کی حالت تھی، تو وہ نا بول نہیں پا رہا تھا نا۔ تو اس نے نرس کو اشارہ کیا، مطلب اصل کہانی شہانی نہیں ہے، اصل بھائی واقعہ ہوا ہے ایسے۔ تو اس نے نرس کی طرف اشارہ کیا، نرس بھی مڈ ایج کی تھی، مطلب کہ اتنی زیادہ بوڑھی بھی نہیں تھی، بس درمیانی ایج کی تھی۔ تو نرس پاس آئی نا، تو وہ بول نہیں سکتا، تو اتنا زخمی تھا، بول نہیں پا رہا تھا نا۔ تو اس نے نا اس کا ہاتھ پکڑا، تو نرس نے ایک دم سے نا، مطلب کہ ظاہری بات ہے آج کل کا ماحول جیسا ہے، تو ایک دم جھٹلا دیا نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ اتنا زخمی تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے نا، تو وہ پیچھے ایک دم سے ہٹ گئی نا۔ تو پھر دوبارہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے نرس کو اشارہ کیا، اور نرس کو بلانا چاہا، تو نرس نے کیا کیا کہ نرس گئی، تو پھر اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اور نرس کو بس اتنا سمجھ آیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا، ایسے آواز آئی باس۔ کہتی ہے جتنے میں نا اس کو جھٹلا کے پیچھے ہٹی، تو اتنے میں اس کی ڈیتھ ہوگی۔ تو وہ سینئر مطلب اچھی خاصی عہدے پہ تھی، اور سرکاری جاب تھی، اچھی کما رہی تھی۔ کہتی ہے ہم لوگ اتنی میتیں دیکھتے ہیں، اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو نوجوان لڑکا تھا نا، اس کی موت جو ہے نا، میرے لیے عجیب سی سچویشن بن گئی، مطلب کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے
کہ ہوا کیا، مطلب کہ اس کو کہتی پہلے میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا کہ میں پڑھا دیتی تو وہ کلمہ پڑھ لیتا، مطلب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں نا. اور کئی دفعہ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، بھول جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو وہ باجی بتا رہی تھیں کہ آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے کلمہ شریف پڑھا کریں، سوتے ہوئے بھی پڑھا کریں اور جاگتے ہوئے بھی سب سے پہلے کلمہ پڑھا کریں کہ آپ کبھی خدا نخواستہ ظاہر بات ہے نزا کی تکلیف تو ہوتی ہے نا، کہ جب کبھی خدا نخواستہ تکلیف میں ہو تو آپ کے منہ سے کلمہ ہی نکلے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اور نزا کا وقت ہوتا تب بھی ہمارے منہ سے کلمہ ہی نکلے. میں نے کہا کہ دیکھیں، اور اس نرس نے پھر اتنی زیادہ عبرت حاصل کی کہ وہ اس جاب کو کنٹینیو کر ہی نہیں سکی. وہ کہتی ہے کہ وہ جاب میں نے چھوڑ دی، اور اس کے بعد وہ جو ہیں انہوں نے ابھی ماشاء اللہ سے ترجمہ تفسیر پڑھا. باجی کہتی ہیں کہ وہ نا اتنی موڈس کوڈس تھی نا اور صحیح چنچل سی، جب وہ چینج ہوئیں پھر میں نے بھی ان سے پوچھا، کئی لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کیسے کہ آپ اس طرف آ گئی ہیں نا، کہ آپ تو آپ کی اچھی خاصی جاب ہے، آپ کیسے، مطلب پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ٹھیک ہے ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مریضوں کو مطلب دیکھتے ہیں، ان کا کئی لوگ ہمارے ہاتھوں میں مطلب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، مطلب اتنا زیادہ فیل نہیں کرتے. یہ نرس کا پیشہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے خصلت، مطلب جو لوگوں کا پین فیل کرنی. لیکن کہتی وہ نوجوان ایسا تھا کہ ایک تو وہ ینگ تھا بچہ، اور مطلب اس کی تکلیف ایسی تھی، اور پھر بعد میں مجھے یہ ہوا کہ وہ کلمے کے لیے کہہ رہا تھا. اتنا مجھے اس کا سمجھ آیا تھا کہ میں اس کو پڑھا دیتی یا کہہ دیتی، مجھے اس کی بات تب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور میں مطلب وہ کلمہ پڑھ لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عاقبت آسان کرے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جو کوشش کر رہا تھا تو اللہ پاک نے ضرور اس کو ہمت بھی دی ہوگی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا. تو وہ جو ہیں وہ بہن آج کل جو ہے نرس، وہ درس سے قرآن سیکھ کر رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں، ترجمہ تفسیر وغیرہ پڑھ رہی ہیں. جاب انہوں نے چھوڑ دی. کبھی کبھی ہمارے فیصلے مطلب کہ ظاہر بات ہے کچھ ایسا ہوتا ہے بندہ دین کی طرف لوٹ آتا ہے، لیکن آپ لوگ شروع سے ہی دین سے منسلک رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں. میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنا اور اس کو پورا کر کے پھر استغفار ضرور پڑھیں. اور یہ والا مہینہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. میں روزے رکھ نہیں پائی تھی، پہلے روزے جو تھے نا ان کی بہت فضیلت تھی. پہلے دن کے روزے کا 3 سال کے گناہ کا کفارہ تھا، دوسرے دن کے 2 سال کے، اور تیسرے دن کے 1 سال کے، اور پھر جو رکھتے جاتے ہیں نا ایک مہینے کا کفارہ ہوتا ہے گناہوں کے کفارہ کا. تو اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی برکتیں بندے کو دکھاتا ہے، اور اس مہینے کی بھی عبادت بہت زیادہ کرنی چاہیے. ورنہ رجب میں مطلب اتنا لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، اپنے محبوب کی محبت ڈالے. اور رجب کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے. ویسے تو آپ لوگ سب خود بھی سارے سمجھدار ہیں، رجب کے اتنے وہ آ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے بیان. میں تو خود صبح شام دوپہر سنتی ہوں، اور میں صبح ناشتہ بناتے ہوئے بھی ایک بیان ضرور لگا لیتی ہوں. اور آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. آج ہمارا کچن جو ہے اسی پہ ہی ساری بات پوری ہوگی، اور میں نے اچھا خاصا کچن صاف کیا، سارا گھر صاف کیا. آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان عافیت والی زندگی دے اور ایمان عافیت والی موت دے. اللہ ہم سب کو بھی اپنے محبوب کے صدقے کلمہ طیبہ کے ساتھ دنیا سے رخصت جو ہے وہ عطا فرمائے. آمین آمین. میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.